Give me every time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ایف ایچ ایل پلانٹ کے اس پلیٹ فارم سے سبحان الہی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اسلامک اسٹڈی سیریز کے حوالے سے ہم لوگوں نے القرآن کا ٹاپک شروع کیا تھا، اور آج اسی سلسلے میں ہمارا لیکچر نمبر 4 میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ اس اسلامک اسٹڈی سیریز کے اس لیکچر سیریز کے اندر ہم لوگوں نے جو پہلا ٹاپک چوز کیا، جس کا یہ چوتھا لیکچر ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک کے ہی سلسلے کو آگے چلائیں گے کہ قرآن پاک کے اندر کون کون سی چیزیں اور کون کون سی جو نالج والے کوشچنز ہیں وہ ہم لوگ پریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ اللہ رب العزت سے ایک دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا اور پاک رزق کا اور اس عمل کا جو قبول کیا جائے۔ ناظرین کرام، نالج آف القرآن کے حوالے سے آج کا ہم کوئز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا کوئسچن، قرآن مجید میں جانوروں اور حشرات کے نام سے آنے والی صورتوں کے نام بتائیں۔ تو ایسی صورتیں جو کسی جانور یا کسی حشرات کے حوالے سے جو قرآن پاک میں آئی ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ تو ایسی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نمل۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں عربی میں۔ سورہ نحل، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ العنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ بقرہ گائے کو، الانعام چوپائے کو، الفیل ہاتھی کو، اور العادیات گھوڑے کو۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے ایک کویشچن کیا جائے گا، جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ ہر لیکچر کے اینڈ پہ ایک کویشچن آپ سے پوچھا جاتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس کے آخر پہ پوچھے جانے والے کویشچن کا آنسر آپ کامنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ کنٹینیو کرتے ہیں جی، نیکسٹ کویشچن۔ کون سی صورتیں 3 سپاروں پر مشتمل ہیں؟ قرآن مجید میں 2 ایسی صورتیں ہیں جو 3 سپاروں پر مشتمل ہیں، ان میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء ہے۔ یہ دونوں صورتیں 3 سپاروں پر مشتمل ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی ذمہ داری کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ اللہ کے پیارے نبی کے جو صحابہ ہیں ان میں ایک جید صحابی جن کا نام حضرت زید بن ثابت ہے، یہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی ذمہ داری ان کے نام کی گئی، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر چند جید صحابہ کی جماعت کو ساتھ لیا اور اس کام کو احسن طریقے سے نبھایا۔ نیکسٹ کویشچن، قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس لقب سے پکارا گیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل کو الروح، روح القدس یا روح الامین کے نام سے پکارا گیا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت جبرائیل کا 3 بار ذکر آیا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے انہیں انبیاء اکرام کے پاس بھیجا جاتا تھا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہی کیا جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن، قرآن مجید میں ابلیس کے سجدہ کرنے سے انکار کے واقعے کو کتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا ابلیس کا یہ جو واقعہ ہے قرآن پاک میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ میں آیا ہے، جس میں اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ نیکسٹ کویشچن، قرآن مجید کا نکات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس نے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر نکات لگائے، تو نکات لگانے کے حوالے سے یعنی کہ جو نقطے ہیں، نقطے لگانے والے کو نکات کہا گیا ہے، تو ان کا نام ہے ابو الاسود، کہ قرآن پر نکات کا کام انہی کے سپرد کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن، قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کے 2 سپارے حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلی لیکچر سیریز کے آغاز والے جو لیکچرز ہیں ان میں دیکھا تھا کہ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، اور یہ قرآن پاک میں 29 بار دہرائے گئے ہیں۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ روایات دی ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے،
اور ان کے معنی سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اگلا کوشچن، قرآن مجید میں کتنی صورتوں کا نام حروف مقطعات ہی ہیں؟ مطلب جو صورتوں کے نام ہیں وہ اصل میں حروف مقطعات بھی ہیں، تو اس میں 4 صورتوں کا تذکرہ آتا ہے، ان کے نام حروف مقطعات پر ہی رکھے گئے ہیں۔ ان میں پہلی صورت ہے سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ یہ خود بذات خود ایک حرف مقطعات ہے۔ اس کے بعد یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں آتا ہے۔ اس کو لکھا ہم لوگوں نے پڑھنے میں ہے یہ الف یا لکھا ہے، لیکن یہ اصل میں اس طرح نہیں لکھا جاتا، لکھنے میں صرف یا یہ اور سین کو ملا کے لکھا جاتا ہے اور یہ کے اوپر کھڑی زبر لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ صاد اور آخر پہ ہے سورہ کاف۔ یہ 4 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات کے نام سے ہی ان کے نام منسوب کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں 7 فرشتوں کا ذکر ہے، جبکہ بعض مقامات پر قرآن پاک میں 5 فرشتوں کا ذکر بھی آیا ہے، جن میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ہاروت، حضرت ماروت اور حضرت مالک ہیں۔ نیکسٹ، قرآن مجید میں کتنی صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ قرآن مجید میں 5 ایسی صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ انعام، اس کے بعد سورہ کاف، اس کے بعد سورہ سبا اور آخر میں سورہ فاطر۔ یہ 5 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن، قرآن مجید میں کتنی صورتیں لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں؟ قرآن مجید میں 4 ایسی صورتیں ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فتح، سورہ نو، سورہ قدر اور سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر یا انا انزلناہ، تو یہ انا سے شروع ہونے والی 4 صورتیں ہیں، جن میں سورہ فتح، سورہ نو، سورہ قدر اور سورہ کوثر ہے۔ اگلا کوشچن، قرآن مجید میں کتنی صورتیں لفظ اذا سے شروع ہوتی ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ قرآن مجید میں 7 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ اذا سے شروع ہوتی ہیں، سورہ واقعہ، سورہ منافقون، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق اور سورہ زلزال۔ 7 کی 7 صورتیں لفظ اذا سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں قسم سے شروع ہوئی ہیں؟ قسم سے مراد جس میں شروع میں قسم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت، تو اس میں قرآن مجید میں 20 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز قسم اٹھانے سے ہوا ہے۔ اس میں سورہ عصر، سورہ عادیات، سورہ تین، سورہ ضحیٰ، سورہ شمس، سورہ بلد، سورہ فجر، سورہ طارق، سورہ بروج، سورہ نازعات، سورہ مرسلات، سورہ قیامت، سورہ نجم، سورہ طور، سورہ زاریات، سورہ صافات، سورہ نون، سورہ صاد، سورہ کاف اور سورہ لیل ہے۔ ان ساری صورتوں میں اللہ رب العزت قسم اٹھا کر اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اگلا کوشچن، کس صورت کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ سورہ مجادلہ کی ہر صورت میں اللہ کا نام آیا ہے۔ یہ 28ویں پارے کی صورت ہے اور اس میں کل آیات ہیں 22، تو 22 آیات کے اندر ہر آیت میں اللہ کا نام اللہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اعراب کس کے دور میں لگائے گئے؟ قرآن پاک میں اعراب حجاج بن یوسف کے دور میں لگائے گئے تاکہ غیر عربوں کو تلفظ میں آسانی رہے۔ عرب تو جانتے تھے اعراب کے بغیر بھی، لیکن جب غیر عربوں میں قرآن آیا تو پھر وہاں پہ آسانی کے لیے اعراب لگائے۔ اور نیکسٹ کوشچن میں آتا ہے، قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر آیا ہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں آج کا سوال، غور سے اگر آپ ویڈیو دیکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سوال آتا ہوگا، قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جن کو لفظ انا سے شروع کیا گیا ہے؟ آج کا سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی صورتیں لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں؟ اپنا جواب کامنٹس میں لازمی دیجیے گا تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ نے یہ ویڈیو کتنے غور سے دیکھی۔ جزاک اللہ۔ FHL پلانٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایسا چینل ہے جس کو ہم لوگوں نے صرف اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہم تعلیم کو عام کر سکیں اور اپنے تمام دوستوں کی اور بہن بھائیوں کی تربیت کر سکیں۔ اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حصہ بنیں اور
ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے گا اور ہمارے بھی یہ معاملات درست فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارا یہ